حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، قرآن مجید انسانی عروج و زوال کی بہترین تاریخ ہے۔ دنیا میں قومیں مستحکم اور مضبوط کیسے ہوتی ہیں اور بہت بڑی بڑی حکومتوں پر، لمبی چوڑی فوجوں پر زوال کیسے آتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً سب کچھ قرآن مجید میں واضح کر کے بیان کر دیا۔ کوئی مسئلہ صاحب بصیرت کے لیے ایسا نہیں ہے جس کی حقیقت آپ قرآن مجید سے تلاش نہ کر سکے ہوں۔ ہم لوگ مسلمان اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے، ہمارے پاس کامیابی کا، سرخروئی کا، دنیا میں عز و شرف پانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں کہ ہم 100% اللہ ذو الجلال والاکرام پر توکل کریں، اپنی طاقت کے مطابق وسائل فراہم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے میدان عمل میں اتریں، نہ کل کی فکر، نہ اپنی جان کے جانے کا غم، نہ اپنی اولاد کے کھونے کا کوئی صدمہ، نہ دنیا کی ہلاکتوں کا اور اس سے پہنچنے والی تکلیفوں کا کوئی خوف، صرف ایک بات، اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے مجھے ویسا کرنا ہے۔ صرف یہ ایک عہد انسانوں کو دنیا میں عروج سے ہمکنار کرتا ہے، اور اسی عہد سے بے وفائی، اسی وعدے سے پہلو تہی اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کا اتباع نہ کرنے کا جرم اس قدر عظیم جرم ہے، اس قدر بڑا جرم ہے کہ باوجود تقریباً 57-58 ریاستوں کے، باوجود بے پناہ وسائل کے، لمبی چوڑی فوجوں کے، حتیٰ کہ ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود آج دنیا میں امت مسلمہ سے زیادہ رسوا اور کوئی نہیں۔ ذلت کی کوئی حد ہوتی ہے اور قومیں سمجھتی ہیں کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھا کے کسی نہ کسی مرحلے سے وہ واپس پلٹتی ہیں، وہ اپنے معمولات پہ تدبر کرتی ہیں، اپنی سرگرمیوں پہ گہری نظر ڈالتی ہیں، سوچتی ہیں ایسا کیوں کر ہے کہ باغی اور نہ ماننے والے آج دنیا میں انہیں باعزت سمجھا جاتا ہے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں آج ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ایک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے رکھنے والے اس قدر رسوا ہیں۔ کیا امت مسلمہ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے معمولات پہ غور کریں، غلطی کہاں پہ ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کے وعدے سچے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، انہیں کوئی سچا مانے تو بھی سچے ہیں،
ان کے سچا ہونے پر کسی کا اعتبار نہ ہو، اللہ کے وعدے پھر بھی سچے۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ، دل گرفتہ نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا، حوصلے نہیں چھوڑنے، اپنا وقار نہیں کھونا۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ، نہ حوصلہ چھوڑو، نہ ان ظالموں سے، ان کافروں سے صلح کی بھیک مانگو۔ انتم الاعلون، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں غلبے عطا کرے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ مسئلہ کیا ہے؟ واللہ معاکم ولن یترکم اعمالکم، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ بنیادی فالٹ ہے ہمارے اندر۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ کہنے کا یارہ ہے، نہ سننے کی کسی میں ہمت ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ چینل دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہی خون، اخبارات دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی وہی لہو کی سرخیاں، اور کوئی وقت جاتا ہے یہ ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیا، اہل غزہ تو دنیا کو، امت مسلمہ کو، بند کرو پکھا بند کرو، اہل غزہ تو امت مسلمہ کو باقاعدہ آخری وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ وارننگ ہے، یاد رکھو جو شہید ہو گیا وہ جنت کا مالک بن گیا۔ مسئلہ شہداء پر نہیں ہے، مسئلہ ان پر نہیں ہے جو اپنی جانیں نشاور کر گئے۔ اللہ کی قسم سوال مجھ سے ہوگا، میری جوانی کس کام آئی، میری قوت گویائی بروئے کار کیوں نہ آئی؟ سوال آپ سے ہوں گے، آپ کی دولتوں نے کیا کمایا، آپ کی صلاحیتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوال حکمرانوں سے ہوں گے، ان کی حکومتیں کیا کرتی رہی؟ سالار جو ہیں جو افواج کے، سوال ان سے ہوں گے، تمہاری فوجیں کیا کرتی رہی؟ یہ ٹینک رکھنے والے، الزرار کے مالک، الخالد بنانے والے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کے نام پہ اپنے اسلحہ کے نام رکھنے والے، سوال ان بدماشوں سے قیامت کے دن ہوگا، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم مجھے خوف ہے کل جب یہ مظلوم ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں گے، آج آسمان کی بلندیوں تک جن کے بارود کے ساتھ چیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہ آہیں اور سسکیاں جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے عرش کو ہلائے دے رہی ہیں، کل یہ عزت مآب مائیں بہنیں جب میرے اور آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہوں گی تو ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہماری دنیا نے فرصت نہ دی، ہمارے کاروبار نے نہ چھوڑا، سیاسی لیڈروں کے پاس کیا جواب ہوں گے؟ ہماری جماعتوں کے منشور ہمیں حق نہیں دیتے تھے، ان بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کے پاس کیا جواب ہوں گے؟ وہ عرب کے بادشاہ ہوں، وہ جمہوری ملکوں کے یہ جمہوری بزرگ مہرے ہوں، یہ جمہوریت کی ڈگڈگی پہ ناچنے والے یہ بندر ہوں، یہ وزراء اعظم ہوں یا صدور ہوں اسلامی ممالک کے، یا سالار ہوں فوجوں کے، یا بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہوں، اگر یہودی اپنے بزنس کا ایک حصہ غزہ کی بربادی کے لیے مختص کرتا ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے خاص کرتا ہے، فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو مسلمان حکمرانوں سے، مسلمان بزنس مین سے، مسلمان دولت مند سے بھی یہ سوال ضرور ہوگا، اگر یہودی تیرے بھائیوں کو، اسلام کو، مسجد اقصی کو، انبیاء کی سرزمین کو، مہاجرہ ابراہیم کو اور ارض محشر کو پامال کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا، تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے جواباً تو نے کیا کیا؟ یہ جواب کافی نہیں ہوگا، میری جماعت کا منشور یہ نہ تھا، یہ جواب کفایت نہیں کرے گا، مجھے کاروبار نے فرصت نہ دی، اللہ کے ہاں یہ جواب معتبر نہیں ہوگا، میرے حالات سازگار نہیں تھے۔ حالات کب سازگار ہوں گے؟ جب عالم کفر تجھے گھیر لے گا، جب یہ غزہ کا تماشا پاکستان میں لگے گا، ایک دو دن کی بات نہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے، کم و بیش 80 سال، اس سے بھی لمبا عرصہ ارض شام میں کیا گناؤنا کھیل کھیلا گیا،
کبھی پراکسی چلتی رہی وہاں فرانس کی، پھر باقاعدہ فرانس نے اس پہ قبضہ کیا، پھر اسے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لبنان کو الگ کیا جو آج کا سیریا ہے، شام ہے، اسے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ وہاں مزاحمت چلتی رہی، مختلف صورتوں میں چلتی رہی، پھر حافظ الاسد آیا، اس کا خبیث بیٹا بشار الاسد آیا۔ 53 سال انسانی تاریخ کے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ایسا گزرا کہ دمشق کی جامع مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوئی۔ وہ اموی مسجد، وہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاف کی تعمیر کردہ مسجد، اس میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوئی۔ اس ملک کے طول و عرض میں وہ 10% منورٹی علوی کہلانے والے نصیری رافضی جو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی رب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ظالم زمین پر ناپاک وجود حافظ الاسد، بشار الاسد اور اس کے ماننے والوں کا یہ 10% تھے۔ دروزی، علوی، نصیری، یہ سارے مل کے صرف 10% تھے۔ انہوں نے 90% سنی العقیدہ، صحیح العقیدہ مسلم آبادی پر قبضہ جمائے رکھا۔ 53 سال یہ ظلم کی سیاہ رات جاری رہی۔ 12 سال ہیں اس موجودہ مزاحمت کے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان 12 سالوں کی محنت کا صلہ 10 دنوں میں دیا کہ دمشق کے تخت شاہی پر اللہ کے نام لیواؤں کا قبضہ ہے آج۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، جب آپ مقابلہ کرتے ہیں دنیا کی ساری قوتیں ان کے ساتھ تھیں، امریکہ بالواسطہ انہی کو سپورٹ کرتا تھا، یہ آپ کے پڑوسی خبیث رافضی کھٹمل یہ بھی انہی دروزیوں کو، انہی نصیریوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور روس کے تو باقاعدہ طیارے آتے تھے بشار الاسد کی مدد کے لیے۔ فرانس تو باقاعدہ پراکسی لڑتا تھا، اس کے اپنے ٹولز تھے اس ملک میں بشار الاسد کی مدد کے لیے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نام و نشان مٹا دیا، وہ رات کی تاریکیوں میں بھاگا۔ آج الحمدللہ وہاں سنی العقیدہ لوگوں کی حکومت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم امید رکھتے ہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہی بشارتیں ہوں گی، یہی مرحلہ ان بشارتوں کی صداقت کا ہوگا، وگرنہ اللہ کے علم میں ہے وہ بشارتیں کب ثابت ہوں گی۔ احادیث سے ثابت ہیں، صحیح دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ شام سے لشکر اٹھے گا جو دنیا کے کفر کو تاراج کرے گا، اور اس دھروے زمین پر ایک بار پھر سے محمد عربی کا پرچم لہرائے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، اگر اہل شام بھی ہماری طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے، ان کے سامنے بھی ان کے لیڈروں کے منشور، کیوں نہیں آپ کا کوئی لیڈر بولتا؟ یہاں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے والے، ہر حال میں ہمیں تجھ سے پیار ہے، کوئی اپنے لیڈر کی تصویر لگاتا ہمیں تجھ سے پیار ہے، کوئی تیسرے کا کہتا ہے ہمیں تجھ سے پیار ہے۔ اور میں چیچا وطنی کے اہل حدیثوں سے آج یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، اگر میں نون لیگ کی پالیسی پہ کبھی اختلاف کروں تو میرے بھائی کہتے نہیں آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو چیلنج کروں کہتے ہیں آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ آج اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے لیڈروں کی اس لیڈرشپ کا امتحان لو اور جانچو ان کی غیرت کو۔ آج اہل غزہ کے لیے کون ہے جو آواز بلند کرتا ہے؟ کیا یہ باریاں باندھ باندھ کے حکومتوں کے مزے لوٹنے والے ان کی ذمہ داری نہیں؟ ان مظلوموں کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے حق میں بیان تو دیں۔ کہاں ہیں سیاسی پارٹیوں کے لیڈر؟ کہاں ہیں ان لیڈروں کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے کارکن جو ان کے جھنڈے اٹھا کے مرتے ہیں اور اپنے آپ کو شہید کہلاتے ہیں؟ وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے شہید ہونے والے، محمد عربی کی نام کی عظمت کے لیے شہید ہونے والے، اللہ کی توحید کے لیے شہید ہونے والے اہل غزہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کوئی نہیں بولا اور نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے، کتاب و سنت کو جانتے نہیں، قرآن مجید میں امر جہاد قتال اس کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ اسے پچھاڑ دے وہ اسے پچھاڑ دے، یہ ایک دوسرے کو گرا گرا کر اپنے آپ کو مجاہد کہلانے والے
یہ کسی شخصیت پرستی میں مر کر شہادتوں کے تمغے وصول کرنے والے، یہ ظالم ظلم کرتے ہوئے مر کے کئی سال کے بعد ڈمی صدروں سے نشان پاکستان وصول کرنے والے، یہ کیا جانے جہاد اور شہادت کیا ہوتی۔ کل کی اسلام آباد کی کانفرنس میں کچھ علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور ہم پوری بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے اسی رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ اسی عنوان پہ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے اسلام آباد میں کل جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہم اللہ کے فضل سے 4 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے یہ اعلان کر چکے۔ میں نے تب کہا تھا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ہم نے اللہ کا قرآن پیش کیا تھا، کوئی حل نہیں ہے نہ غزہ کے مسئلے کا، نہ کشمیر کے مسئلے کا، پوری امت کے لٹنے کا، نچتی ہوئی آبروؤں کا، چھنتی ہوئی دستاروں کا، کٹتی ہوئی گردنوں کا، چلنی ہوتے ہوئے سینوں کا، کوئی اور مداوع نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکمران آنے وقت اسلامی حکمران، ان کی ذمہ داری ہے با جماعت جہاد کا اعلان کریں عالم کفر کے خلاف، اور پھونک دیں اپنی ساری حکومتیں بھی، تیاگ دیں اپنی ساری ریاستیں بھی۔ قسم ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی، اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلیں گے اللہ حکومتیں بھی دے گا، اور اگر یہ یوں بیٹھے رہے تو اللہ کا قانون یہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں لے جائے گا، ان کی جگہ پر کسی اور کو لائے گا۔ بہت سارے لوگ آئے جو حکومتوں کے چکر میں تھے رہے ہمیشہ، لیکن کب تک؟ تیری جان کب تک تیرے ساتھ وفا کرے گی؟ تیری جان کب تک تیرے ساتھ وفا کرے گی؟ اور تیری یہ کرسی کب تک تیرے ساتھ چلے گی؟ یا کرسی تجھے چھوڑ دے گی یا تو کرسی کو چھوڑ دے گا۔ یہاں تو قارون اور فرعون اور حداد اور حامان جیسے کبھی ہمیشہ نہ رہ سکے، تیری کیا اوقات ہے؟ سیدنا نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سرزمین فارس میں فتوحات کے بعد ایک علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ وہاں حکومت کی۔ اللہ کی قسم، جو جانتا ہے نا اللہ کے وعدوں کو، جو جانتا ہے جنت کی نعمتوں کو، جو جانتا ہے شہادتوں کی لذتوں کو، جو جانتا ہے راہ جہاد میں اڑنے والی گرد و غبار کی آبرو اور عظمت کو، اس کا معیار زندگی یہ ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فتوحات دی، انہیں ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کے نام خط لکھتے ہیں۔ امیر المومنین، آپ نے حکم دیا، میں نے اطاعت کی، آپ نے بھیجا، میں آ گیا، آپ نے گورنر بنایا، میں نے گورنری قبول کی، لیکن میرے نزدیک یہ گورنری ایسے ہی ہے جیسے کسی شریف الطبع آدمی کے پہلو میں طوائف بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ اوقات ہے تمہاری حکومتوں کی، حلق تک اس گندگی میں لتھڑے ہوئے۔ ہم خوشخبریاں سناتے ہیں، IMF نے قرض کیا، نیا پیکج منظور کر لیا، ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو۔ ہم خوشخبریاں سناتے ہیں کہ بھیک لے کر ہم قوم کو بجلی سستی دے رہے ہیں، سرپرائز، سارا دن ٹکر چلتے رہے ٹی وی کی سکرینوں پر، کل وزیر اعظم سرپرائز دیں گے۔ ہم نے سوچا شاید کل وزیر اعظم اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ یہ تمہارے سرپرائز ہیں؟ اللہ کی قسم، سرپرائز تب ملا کرتے تھے جب ہمارے حکمران غیرت مند تھے، سرپرائز تب ملتے تھے۔ عراق عرب میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ
ایک مارکے سے فارغ ہوئے، کسی دوسرے محاذ سے پیغام پہنچا، دشمن نے لشکر اسلام کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا اور بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں، اگر ہو سکے تو انہیں مدد فراہم کرو۔ مورخین نے لکھا ہے جو معمول کا رستہ تھا، پوری تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس پہ سفر کیا جاتا تو 4 دن لگتے میدان جنگ تک پہنچنے میں، لیکن خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ، تیری تاریخ یہ ہے۔ یہ سرپرائز لشکر کو خطاب کیا، کوئی ہے جو فلاں میدان کے قریب ترین رستے سے واقف ہو؟ ایک مجاہد نے کھڑے ہو کے کہا امیر لشکر میں جانتا ہوں، لیکن وہاں سے گزرنا سلامتی کے ساتھ ہو سکے گا کہ نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں، رستہ بڑا پرخطر ہے، پتھریلی چٹانیں، نوکیلے پتھر، گزرگاہ بڑی تنگ۔ کہا تو رستے کو جانتا ہے؟ جی میں جانتا ہوں۔ کہا قیادت کرو، ہم جس رب کے دین کے لیے آئے ہیں اسی پہ توکل کر کے یہاں سے چلیں گے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ سفر جو 4 دن کا تھا، خالد ابن الولید نے صرف 1 دن اور 1 رات میں طے کیا۔ دشمن بڑا مطمئن ہے، دشمن بڑا مطمئن ہے کہ اب اسلامی لشکر کو گھیرے میں لے چکا ہوں، انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تسلی کے ساتھ جب ان کا سامان رسد ختم ہو جائے گا، ضرورت کی چیزوں کا فقدان ہو جائے گا، تو انہیں بھوکا بھی ماروں گا، تیر و تلوار سے بھی ماروں گا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ رب کی زمین پر ابھی ابن الولید زندہ ہے۔ صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا کہ اس لشکر کے پیچھے سے جا کے گھیرے پر گھیرا باندھ لیا، اور دونوں طرف سے اندر والا اندر سے مارتا ہے، باہر والا باہر سے مارتا ہے، چند گھنٹوں میں دشمن کا صفایا کر کے نام و نشان مٹا دیا۔ سرپرائز اسے کہتے ہیں۔ نعمان ابن مکرن خط لکھتے ہیں امیر المومنین آپ نے مجھے گورنری دی، لیکن میرے لیے یہ گورنرشپ ایسے ہے جیسے شریف آدمی کے پہلو میں طوائف ہو، مجھے کراہت آتی ہے اس سے، آپ مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اور کسی محاذ پہ بھیجئے تاکہ داد شجاعت دے کر اللہ کے دین کی کچھ خدمت کر سکوں۔ تم نے سڑکیں بنائی، ہم تمہیں سیلوٹ کرتے ہیں، تم ہمارا پیسہ لوٹ لوٹ کے اپنے خزانے بھرتے ہو اور چند ٹکے اس قوم پہ واپس خرچ کرتے ہو اور اس کا کریڈٹ لیتے ہو۔ فروٹ کی ریڑھیوں پر ہماری تصویریں، دکانوں پر ہماری تصویریں، واش روم کے دروازوں پر ہماری تصویریں، اور بدبختو تمہاری تصویریں اسی قابل ہیں کہ یہاں لگیں، جنت میں تو تصویریں شہداء کی لگا کرتی ہیں، جنت میں تو تصویریں دین کے محافظوں کی لگا کرتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تو قدر و قیمت ان کی ہے جو اس کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تم تو محض اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے یا بنانے کے لیے کرتے ہو۔ اور میں سب سے کہتا ہوں، اپنی جماعت سے کہتا ہوں، وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ نون لیگ کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ بڑے اچھے ہیں۔ میری کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کے ساتھ، اس سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں۔ میری بھٹو کی اولاد کے ساتھ، ان سے زیادہ قربانیاں دینے والا کوئی نہیں۔ آج اپنے آپ سے سوال کرو، ان میں سے کون ہے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے؟ ان میں سے کون ہے جس کا عقیدہ توحید پر ہے؟ ان میں کون ہے جس کا ایک بھی مرنے والا اللہ کے دین کے لیے مرا؟ یہ سارے برابر ہیں، کوئی ان میں اچھا نہیں، یہ سارے ایک جیسے، یہ سارے غلامیوں کے توپ پہنے ہوئے، یہ سارے ان کی ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر، کبھی کہتے ہیں انہوں نے حکومت سے نکال دیا، کبھی کہتے ہیں وہ حکومت ہمیں دلائیں گے۔
اپنے وطن کو گالیاں دینے والے، اپنے اداروں کے خلاف بولنے والے، اپنے وطن کے خلاف سازشیں کرنے والے، یہ سارے برابر ہیں۔ اپنے ایمانوں کی فکر کرو، تمہاری وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ ان پارٹی لیڈروں کی قصیدہ خوانی کرتے ہو جنہیں شاید سیدھے طریقے سے فاتحہ پڑھنا نہیں آتی۔ آؤ، جو رشتہ ہم جوڑنا چاہتے ہیں اسے سمجھو۔ ہم تمہیں تمہاری تاریخ سے جوڑتے ہیں، ہم تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، ہم اس لیڈر کی لیڈری میں لے جانا چاہتے ہیں جو سوائے اللہ کے سامنے جھکنے کے کسی اور کے سامنے جھکنے کو گوارا نہیں کرتا، جو تمہیں در در کا بھکاری نہیں بناتا، جو کشکولے گدائی اٹھا کے یہاں وہاں مانگنے پر نہیں لگتا۔ طریقہ کیا ہے؟ سرفروشی، جانثاری، پوری عزم و ہمت کے ساتھ شمشیر پر کف ہو کے میدان میں اترنا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مارے گئے تو نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بچ رہے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے محمد عربی کا دین نافذ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں۔ نومال خط لکھتے ہیں، گورنری واپس لیجئے اور مجھے محاذ پہ جانے دیجئے، محاذ پہ جا کے داد شجاعت دے کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں مجاہد ہوں، یہاں کسی اور کو لا بٹھائیے۔ ادھر مارکہ نہام اندر پیش ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا فتح الفتوح سرزمین فارس کا سب سے بڑا مارکہ۔ کسرا فارس جب مدائن سے بھاگا تو نہامت کے قلعے میں آ کے محصور ہوا، سارے کسرائی فوج کو اکٹھا کیا، گرد و نواح کے قبائل کو جمع کیا، بچی خوشی ساری طاقت فراہم کی، کئی لاکھ کا لشکر نہامت میں اور یہ پہاڑوں میں ہر طرف سے گھرا ہوا قلعہ جسے سر کرنے کا بظاہر کوئی انسانی بساط میں کوئی امکان نہیں۔ امیر المومنین نے جناب نعمان ابن مکرم رضی اللہ عنہ کو اسی نہامت کے مارکے کے لیے سپہ سالار اعلیٰ بنا کے روانہ کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میدان مقتل میں اتریں تو جاؤ اس لشکر کی کمانڈ کرو۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے۔ داستان بڑی طویل ہے، محاصرہ کر لیا، ہفتوں مہینوں گزر گئے، فتح کی کوئی صورت نہیں بنتی، روزانہ جھڑپیں ہوتی ہیں، اندر سے دشمن نکلتا ہے، حملہ کرتا ہے، نقصان کر کے واپس بھاگ جاتا ہے۔ ایک دن صبح دم مجاہدین کی صفیں بن رہی ہیں، جوشیلے پوچھتے ہیں امیر لشکر اجازت ہو تو حملہ کریں؟ فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، سورج طلوع ہونے دو، روشنی واضح ہونے دو، اور آج میدان میں ایک دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہو گے، اس دعا کے بعد حملہ کریں گے۔ اور کہا باقاعدہ کہ رسول اللہ کی سنت ہے سورج کے طلوع کے بعد حملہ کیا کرتے تھے۔ کون جانتا ہے رسول کی سنت کیا ہے؟ کسی حکمران کو علم ہے؟ یہ جو آج زمام اقتدار سنبھالے ہوئے تیری مقتدرہ ہے، کوئی جانتے ہیں جہاد کے اسالیب کیا ہیں؟ جانتے ہیں جہاد کے قوانین کیا ہیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے وہ جانتے نہیں
لیکن زندہ باد پھر بھی وہی ہیں. پچھلے 5 سال ایک نے جوتے مارے لیکن وہ زندہ باد ہی رہا. اب کی بار دوسرا پیٹ رہا ہے, یہ بھی زندہ باد ہے. اگلی باری تیسرے کی ہے, وہ بھی زندہ باد ہے. اور سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ مولوی. ہاں, تمہارے حکمرانوں کو اذان آتی؟ آپ بھی کہیں گے نہیں. کلمے کا معنی آتا ہے؟ نہیں. سیاست دانوں کو کبھی سوائے سیاسی جنازوں کے مسجدوں میں دیکھا؟ نہیں. فاتحہ خوانی پہ ہاتھ اٹھائیں گے, تصویریں بنائیں گے, اس کے علاوہ کبھی اللہ سے مانگتے دیکھا؟ نہیں. لیکن زندہ باد کون؟ 70 سال سے اس ملک کو لوٹنے والے کون؟ ایک خبر لگے کہیں سے, مولوی 5000 مسجد کے کھا گیا, پورے جہان میں تماشا بنتا ہے. جو 75 سال سے قوم کو لوٹ کے کھا گیا وہ پھر بھی زندہ باد. یہ دکھ میرا نہیں ہے, یہ المیہ ہے اس امت کا. تم نے علم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ او اہل حدیثو, اہل سنت کہلانے والوں, اسلام کے نام پہ بنے پاکستان میں رہنے والوں, آج دکھ سے کہتا ہوں, جب الیکشن کمپین چلتی ہے نا, میرے مقتدی میرے ساتھ محبت کی بڑی دعوے کرنے والے, وہ بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے لیڈر کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے ہزاروں روپے کی, لاکھوں روپے کی ضیافت بھی کرتے ہیں اور کمپین کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں. دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ کس لیے؟ تصویریں بن جائیں, 2-4 تصویریں بن جائیں, دنیا میں واہ واہ ہوگی, اور کل جب یہ جیتے گا تو مفادات لیں گے. یہ معیار ہے آپ کا. اور جب بات آتی ہے سنت کی, مسجد کی ضرورت ہے, پورا مہینہ مانگتے رہو, جتنا آپ دیتے ہیں آپ کو پتا. بات آتی ہے سنت کی, عبد الغفار کہتا ہے میں طلبہ کو رسول اللہ کی سنت پڑھاتا ہوں, اور آپ مانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ قیامت کے دن کے مفاد کا باعث ہے. لیکن دیتے کیا ہو؟ ہاتھوں کی میل. زکات وہ بھی کتنی فیصد؟ غزہ آج ایسا کیوں ہے؟ ہمارے اندر غیرت کیوں نہیں؟ ہمارے دل تڑپتے کیوں نہیں؟ نگاہوں میں آنسو کیوں نہیں؟ یہ اتنی شقاوت قلبی. ہم نے سنت سے محبت کب کی؟ ہم نے دین کو اپنا معیار کب بنایا؟ زکات دینے والے 10 مرتبہ کہتے ہیں چند ٹکے دیتے ہیں, اور زکات بھی پوری سارے جہان میں بانٹنے کے بعد جڑی تھوڑی بچے گی مولوی صاحب نوں دے دیں گے. حضرت تسی گھبراؤنا نہیں, یہ اللہ دا کام ہے, رب نے ہی چلاونا. سیاست ہماری ہے وہ ہم نے چلانی ہے, کاروبار ہمارا ہے وہ ہم نے چلانا ہے, دنیا ہماری ہے وہ ہم نے چلانی ہے, اور دین اللہ کا ہے, اللہ چلائے گا. یہ مومن کا وتیرہ. اللہ اب آیا, اب رہا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ. عبد المطلب سردار ہیں, بیت اللہ کے متولی ہیں. اس کے لشکر نے ان کے اونٹ پکڑ لیے, سردار عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کے لے گیا.
سردار گیا اور جا کے کہتا ہے میرے اونٹ چھوڑ دے. اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو بیت اللہ کی بات کرے گا، تو اونٹ چھڑانے آیا ہے. کہتا ہے بیت اللہ جس کا ہے وہ جانے اور بیت اللہ جانے، میرا تو اونٹوں سے مسئلہ ہے، میرے اونٹ چھوڑ دو. بیت اللہ تو بچ ہی گیا، بیت اللہ تو بچ گیا، بیت اللہ تو بچے گا، اور انشاءاللہ غزہ بھی بچے گا، فلسطین بھی بچے گا، مسجد اقصی بھی بچے گی. لیکن سوال یہ ہے پھر عبد المطلب کا کیا ہوگا؟ تیری تولیت پہ حرف آئے گا، مسجد کا متولی تو، اور کہے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ چلائے گا. ساری دنیا کا ٹھیکہ تو نے لیا، اور جب بات رسول اللہ کی سنت کی آئے، رب کے قرآن کی آئے، اسے اللہ کی سپرد کر کے دامن جھاڑ کے سیٹ پہ ہو جائے. یوں نہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق سب کچھ کریں گے. میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں، جن سے محبت کے دامن دم بھرتے ہو اور جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو اور جن لیڈروں کے پیچھے مرتے ہو، ان کی اوقات یہ ہے، آج تک کسی سیاسی لیڈر نے ایک بھی بیان مظلومین غزہ کے لیے نہیں دیا، خالی بیان بھی نہیں دیا. امریکہ ناراض ہوتا ہے، علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا اور ہم ملا وجہ البصیرہ سمجھتے ہیں. سعودی عرب کے شاہ سے لے کر پاکستان کے وزیر اعظم تک ہر ایک مسلم حکومت پر جہاد فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے. حکومتوں کی حد تک یہ فرض عین ہے. اگر آج یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. نعمان ابن مکرم نے کہا سنت کے مطابق حملہ کریں گے، سورج طلوع ہو لے، ہوا چلنا شروع ہو جائے، تب تک صفے بناؤ، دعا کرتے ہیں. دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے سوا کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں بانٹا، کاٹا، ملکوں میں اور ریاستوں میں تقسیم کیا. کوئی پاکستانی بغیر ویزے کے سرحد سے باہر نہیں جا سکتا. ویزے کے لیے باقاعدہ ریزنز بیان کرنا ضروری ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے. اور کیا ہمیں کبھی اس پہ سوچ نہیں آتی؟ 27 ملک ہیں یورپ کے، یورپ جسے کہا جاتا ہے 27 ملک ہیں. ایک کونے سے چلیں 27ویں ملک کے آخری کونے تک آپ پہنچ جائیں، کہیں پہ کسی ویزے کی ضرورت، کوئی امیگریشن نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں. آپ بائی روڈ ٹریول کریں، آپ بائی ایئر ٹریول کریں، کوئی قدغن نہیں آپ پہ. لیکن آپ کو تقسیم کر دیا، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ فلسطین ہے، یہ فلسطین ہے. الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہو گیا، حالانکہ ان کے نظریات جدا جدا ہیں. اور امت مسلمہ سیاست میں، مسلکوں میں، رنگ و نسل میں اور علاقائی تقسیم میں بٹ گئی، حالانکہ ہمارا عقیدہ اور مذہب ایک ہے. نعمان کہتے ہیں آؤ دعا کریں، اور دعا کیا کی؟ اللہ آج دشمن کے سامنے صف آ رہا ہوں، ہفتوں گزر گئے مار کے ہوتے ہوئے، فتح کے کوئی آثار نہیں، لیکن تو رب ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. آج ایک ایسی فتح عطا کر کہ لشکر اسلام حامد کے کلے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو،
اور دشمن کا تیر آ کے نعمان کا جگر چیر دے، ادھر اعلان فتح ہو جائے، ادھر جنت کی حوریں میرے استقبال کے لیے آ جائیں۔ دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، فرق ہے میدان کی دعا کا اور حجرے کی دعا کا فرق ہے۔ اور واللہ ہے آپ داستان کبھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ کب موڑتا ہے اپنے بندوں کی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، لشکری نہامت کو فتح کر کے واپس پلٹے، قلب لشکر کی طرف سمٹے کہ امیر لشکر کو جا کے فتح کی بشارت دیں۔ نعمان کے بھائی پہ نگاہ پڑی، کہا امیر لشکر کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ کا بندہ زمین پہ اپنے خون میں ڈوبا ہوا جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اللہ نے دونوں مرادیں پوری کر دی، دونوں دعائیں سن لیں۔ جب وہاں تم فتح کا پرچم لہرا رہے تھے تب دشمن کا تیر لگا اور یہ میرا بھائی اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واللہ مجھے کوئی خوف نہیں، نہ غزہ پر نہ اہل غزہ پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم۔ اللہ کے دین کے لیے ایک جماعت ہمیشہ شمشیر پر کف رہے گی، سر پر کفن رہے گی، گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار رہے گی، وہ مار کا آرائیاں کرتی رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کسی مخالف کی مخالفت، کسی دشمن کی دشمنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ نقصان کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے گھر گر گئے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ مسجدیں ویران ہو گئیں تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ روزانہ لاشیں تڑپتے ہیں، صبح جوان بیٹے کا لاشا اسے دفن کیا جاتا ہے، شام کو جوان بیٹی کو دفن کیا جاتا ہے، اور اگلی شام تک اس خاندان میں کوئی دفن ہونے کے لائق بھی باقی نہیں رہتا۔ سب کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ 1 لاکھ کے قریب اہل غزہ کو شہید کر دیا گیا۔ 57 اسلامی حکمران تماشا دیکھتے رہے، ان کی فوج آپس کا اپنی بیرکوں میں ڈنڈ مارتی رہی۔ ان کے الخالد اور الزرار نہ جانے ان کے ہدف کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم صاف طور پہ کہتے ہیں، ان بادشاہوں کی بادشاہتیں، ان حکمرانوں کی حکومتیں، ان فوجوں کی ساری مہارتیں صرف اس لیے ہیں کہ جب امت کو ضرورت پیش آئے تو یہ سینہ سپر ہو کے دشمن کے دانت کھٹے کریں اور اہل غزہ کو تحفظ فراہم کریں، مسجد اقصی کے لیے بروئے عمل آئیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک سوال تو ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے۔ اہل غزہ تو اپنے خون میں ڈوب رہے ہیں، وہاں تو بارود کے ساتھ ان کے لاشیں آسمان کی بلندیوں سے جا کے ٹکڑوں میں بٹ کے زمین پہ آ رہے ہیں۔ انہیں تو اب دفن کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور آپ نے دیکھا کل کا بیان کہ غزہ میں ہم کسی طرف سے گندم نہیں جانے دیں گے، یہ امریکہ بہادر کا بیان ہے۔ جہاں جا کے رہنا اور جن کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونا بدقسمت پاکستانیوں کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ تمہاری ساری سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم میں ہیں اس وقت، ان کی سب سے بڑی جستجو یہ ہوتی ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس ہم پہ راضی ہو جائے تاکہ اگلی باری ہماری پکی ہو جائے۔ یہ سارے امریکہ کے غلام ہیں، اور امریکہ غزہ کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو سن لیا اس بے وقوف کے سارے بیانات تم نے۔ 22 لاکھ کی آبادی، 40 کلومیٹر کی وہ ساحلی پٹی،
وہ کہتا ہے یہاں ہم اپنا مرکز بنائیں گے۔ پاکستانیوں، جب اہل غزہ اللہ کے نام پہ کٹ رہے ہوں، جب اہل غزہ رب کے نام پہ اور اس کے نبی کے نام پہ اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کٹ رہے ہوں، اور پاکستانی سکون کے ساتھ اسرائیلی مصنوعات استعمال کر رہے ہوں، اور وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی اگر کوک نہیں پینے دیں گے تو اس کا متبادل دو۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو، یہودیوں سے کاروبار کرنا جائز ہے، ان کی مصنوعات اگر حلال ہوں تو انہیں خریدنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، لیکن جب مسئلہ جنگ کا ہو، جب مسئلہ امت کی بقا کا ہو، اور جب مسئلہ غزہ کے مظلوموں کا ہو، تو پھر ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سن لو۔ رسول اللہ کے اصحاب نے پکڑ لیا، کافر تھا، دشمن تھا، سرزمین یمامہ کا حکمران تھا، سردار تھا، باندھا، 3 دن باندھے رکھا، چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا۔ واپس اپنے علاقے میں پہنچا، اہل مکہ کی طرف پیغام بھیجا، تمہارے سال بھر کے لیے اناج یمامہ سے جاتا ہے، چونکہ تم محمد الرسول اللہ کے دشمن ہو، اس لیے آج کے بعد اناج کی سپلائی بند۔ یہ جو معاشی بائیکاٹ ہے، آج کے بعد اناج کی سپلائی بند، لمبی داستان ہے۔ مکہ کے سارے چودھریوں نے سر جوڑا، اب کیا کریں؟ ابو سفیان نے مشورہ دیا، اس وقت دشمن تھے لیکن جانتے تو تھے نا پاک نبی کی پاک عادات کو، نبی ہے لیکن بڑا رحم دل، دشمن ہے لیکن بڑا رحم دل۔ خط لکھا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کی چچا زاد بہنیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کا فلاں رشتہ، آپ کا فلاں رشتہ، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ایک درخواست ہے، دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن ثمامہ سے کہو کہ ہمارا اناج بند نہ کریں۔ ثمامہ کی یہ تاریخی جرت اس بات پہ دلیل ہے، سوشل بائیکاٹ کرنا اور معاشی بائیکاٹ کرنا یہ اصحاب رسول کی سنت ہے، ہم تو نہیں کر سکے۔ بنگالیوں نے کیا، KFC 2500 سے زیادہ برانچز تھی بنگلہ دیش میں، انہوں نے ڈیفالٹ ہونے کا اعلان کر دیا اور پورے ملک سے اپنا آپریشن ختم کر دیا۔ پتھر مار مار کے انہوں نے KFC کی عمارتیں گرا دی۔ آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمارے منہ کو لگی ہوئی ہے، چھٹتی نہیں۔ میں اللہ کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج اہل پاکستان، مجھے یاد ہے وہ وقت جب اسرائیل حملہ کر رہا تھا فلسطین پر، سالوں پہلے کی بات ہے، اور ایک فلسطینی بیت اللہ میں بیٹھ کے پاکستان کے تحفظ کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، تیرے گھر کو آگ لگی ہے اور تو پاکستان کے دفاع کی اور تحفظ کی باتیں کرتا ہے؟ کہتا ہے اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں جب تک پاکستان موجود ہے تب تک ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستانیوں، افسوس کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا نہ اترے، افسوس کہ ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا۔ مدینہ کے بعد واحد ملک ہے تمہارا جو لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی۔ آؤ جاؤ، اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تمہارا فرض بنتا ہے، جاؤ ان چودھریوں کے ڈیروں پر،
جاؤ ان رائے صاحبان کے مکانوں پر، جاؤ ان اپنے سیاسی لیڈروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو اور پوچھو جا کے ان سے اہل غزہ کے لیے تم نے اور تمہاری حکومت نے کیا کیا، تمہاری جماعت نے اور تمہاری پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا کیا۔ تم جانور ہو جو ان کے کہنے پر ووٹ دیتے جاؤ گے؟ تمہارے منہوں میں زبان نہیں کہ تم ایک بجلی کے کھمبے پر اور 10 فٹ کے گٹر لائن پر بک جاؤ گے؟ جاؤ، امت کو تحفظ درپیش ہے، بقا کی جنگ ہے، پوچھو جا کے ان اپنے لیڈروں سے کہ تم نے اہل غزہ کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اگر آج بھی نہیں کرو گے، اگر آج بھی نہیں کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارا بیڑا غرق کر دے گا اور تمہاری جگہ پر اپنی محبوب قوم لائے گا جن کے دل اہل غزہ کے ساتھ دھڑک رہے ہوں گے۔ اگر زوال سے بچنا ہے، اگر رب کی طرف سے آنے والے وبال سے بچنا ہے، آج اپنی ذمہ داری ادا کرو، ان لیڈروں کو بھی جھنجھوڑو اور اپنے ضمیروں کو بھی بیدار کرو، اور آج یہ طے کر کے اٹھو کہ کوئی اسرائیلی مصنوعات انشاءاللہ آئندہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ جب تک مسجد اقصیٰ محفوظ نہیں ہوتی، فلسطین کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، تب تک انشاءاللہ اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کریں گے، اور اسرائیلیوں کے خلاف، عالم کفر کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں انشاءاللہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا